السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ والدین کی فرما برداری کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کریں تو حکمت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، یعنی 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور نفل ادا کرنے کے بعد کوئی بھی کام ہے وہ سر انجام دیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے کہ اللہ سے مدد طلب کریں، اور کوئی بھی کام ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بے شمار کام ہوتے ہیں، انسان اپنے بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی، وہ کام شروع کرتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر یہ پریشانیاں تھی، یہ مسائل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے مسائل، ساری کی ساری پریشانیاں ہم سے دور کر دے گا۔ اور تیسری جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں تو دائیں طرف سے شروع کریں۔ یہ بڑی حکمت کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ جب بھی دائیں ہاتھ سے یا دائیں طرف سے آپ شروع کریں گے تو وہ کام جو ہے وہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ چوتھی جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تسمیہ جو ہے وہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اس کام میں آپ کا شریک ہو جائے گا۔ اور پھر جب اللہ کی شرکت ہو جائے گی تو پھر سب سے پہلا جو چیز ہے جو وہاں سے بھاگے گی تو وہ شیطان ہے۔ جس کام میں اللہ شریک ہوگا تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور پھر پانچویں جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا روزگار شروع کریں، کوئی نیا کام شروع کریں تو اس میں یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پارٹنر بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک بنا لیں۔ جب بھی کوئی کام شروع کریں، کوئی رزق حلال کا جو کام ہے وہ شروع کریں تو اللہ تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنائیں، اللہ کو اپنا شریک بنائیں، تو اللہ تعالیٰ سے شراکت کریں۔ یہ پارٹنرشپ ہوتی ہے نا، ہم لوگوں سے پارٹنرشپ کرتے ہیں اور پھر وہ لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرشپ ہوگی تو وہ کام ہمارا، اگر ہمارے اندر کمزوری بھی ہوگی، ہمارے اندر کوئی کسی قسم کی سستی یا رکداڑ بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی پارٹنرشپ کی وجہ سے، اس کی دوستی کی وجہ سے وہ کام ہمارے لیے آسان سے آسان ترین ہو جائے گا اور اس کام کے اندر برکت ہوگی۔ تو پارٹنرشپ سے مراد یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اس میں شریک کیسے کریں گے، اس کے شریک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے پارٹنرشپ کریں گے تو اس کا حصہ طے کریں گے، اللہ تعالیٰ کا مخصوص حصہ طے کریں گے کہ اللہ یہ جو حصہ ہے، اس میں جو رزق آ رہا ہے میرے پاس، اس میں یہ جو جتنا حصہ آئے گا اس میں سے اتنے فیصد جو ہے وہ میں تیرے راستے میں نکالوں گا، میں غریبوں کو دوں گا، مسکینوں کو دوں گا، یتیموں کو دوں گا، کسی مجبور کی مدد کروں گا۔ تو جب یہ پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اور ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس میں یہ حکمت کی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور پھر چھٹی جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دولت آپ کے پاس آئے یا نہ آئے، دولت آپ کے پاس موجود ہو یا دولت آپ کے پاس موجود نہ ہو، ایک طریقہ اپنا لیں کہ جب آپ اس دولت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے پیسے کو بڑھانا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دولت جو ہے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس دولت نہیں بھی ہے پھر بھی آپ کچھ نہ کچھ حصہ غریبوں کو، مسکینوں کو اور یتیموں اور بیواؤں کو آپ تقسیم کریں، کچھ نہ کچھ انہیں دیتے رہیں، حسب توفیق اور حسب استطاعت آپ ان کو جب دیں گے، ان کے اوپر اپنی دولت خرچ کریں گے تو یقین مانیں، یہ گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، جب بھی آپ تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا، آپ کا پیسہ جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ امیر ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے وہ اس دولت کو جب تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ مزید جو ہے وہ اس میں اضافہ فرمائے گا اور آپ کی دولت زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی۔ پھر اگر آپ اپنے رزق میں، اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہر قسم کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ایک طریقہ، یہ حکمت کی بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جھوٹ سے،
چغلی سے، وعدہ خلافی سے، گالم گلوچ سے، بدتمیزی سے، ظلم سے، ناانصافی سے، اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ ان سب چیزوں سے آپ مکمل جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو روحانیت بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پسند بھی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بھی رکھے گا جب آپ ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ اور پھر اس کی جگہ یعنی جھوٹ ہے تو اس کی جگہ سچ لے کر آئیں، خیانت ہے تو اس کی جگہ ایمانت کو لے کر آئیں، گالم گلوچ ہے تو اس کی جگہ حسن سلوک کو لے کر آئیں، اور پھر ظلم ہے تو اس کی جگہ انصاف کو لے کر آئیں، دھوکہ ہے تو اس کی جگہ انصاف کو لے کر آئیں، عدل کو لے کر آئیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو حکمت کی بات ہے، ان پر عمل کرنے سے اللہ بھی خوش ہوگا، ہمیں ذہنی سکون بھی، روحانی سکون بھی میسر آئے گا، اور ہر چیز سے، ہر بری چیز سے، برے افعال سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات بھی عطا فرمائے گا۔